لوگوں کی جان، مال اور عزت، یہ تینوں کو محفوظ رکھنا اور اس کی حفاظت کرنا ہمارا ڈیوٹی ہے۔ ہمارا بھی سارا ضلع اس وقت آئی ٹی بیسڈ ہو چکا ہے، تمام آن لائن ہے ریکارڈ، ہمارے تمام رجسٹر آن لائن ہے، ہمارا تمام انویسٹیگیشنز آن لائن ہے۔ آئی جی صاحب کا یہ اس میں ایک بڑا کلیئر جو انہوں نے ہمیں ڈائریکشن دیا وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو انکوریجیبل ہیں، جو کرپٹ اتنے ہیں یا کوئی اس طرح کا بندہ ہے، مائنڈ سیٹ ہی اس کا خراب ہے، اس کو اس ڈپارٹمنٹ سے معافی مانگ لیں کہ وہ جائے کہیں اور کام کرے، ہمیں اس میں ہمارے ڈپارٹمنٹ کو برا نہ کرے۔ ٹریفک ہے، اٹ از ناٹ جسٹ پولیس سبجیکٹ۔ ٹریفک میں 3 ایز ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے انجینئرنگ، اس کے بعد ہوتی ہے ایجوکیشن، اور آخر پہ آتی ہے انفورسمنٹ۔ انفورسمنٹ پولیس نے کرنی ہوتی ہے۔ شہریوں کی جان، مال اور عزت کا تحفظ کرنا پولیس کی اولین ذمہ داری ہے۔ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے پیٹرولنگ کا نظام مؤثر بنا دیا۔ پولیس اور عوام کے درمیان فاصلے کم کرنے کے لیے آئی جی پنجاب کے ویژن پر عمل پیرا ہیں۔ عوام پولیس کو اپنا دوست اور نگہبان سمجھ کر قبول کرے تو ہم بہتری کی طرف گامزن ہوں گے۔ ان خیالات کا اظہار ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سید علی رضا نے ٹوڈے میڈیا نیٹ ورک سے تفصیلی گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ بکر ٹوڈے نیٹ ورک اور الیکٹرانک میڈیا کو ٹائم دینے کا بہت شکریہ۔ سے بکر آئے ہیں تو کیا ویژن لے کے آئے ہیں اور اب تک کی جو کارکردگی ہے اس کے حوالے سے تھوڑا تفصیلی بتا دیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ تشریف لائیں۔ اس میں پولیسنگ جو ہوتی ہے ہر جگہ پہ آلموسٹ ایک جیسی ہوتی ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہاں پہ کرائم جو ہے اس کی تعداد کتنی ہے۔ زیادہ کم ہونا ایک ایلیمنٹ ہے، لیکن اس کے باوجود ہر جگہ پہ ہم نے چور ڈاکو کے پیچھے جانا ہوتا ہے، اور لوگوں کی جان، مال اور عزت، یہ تینوں کو محفوظ رکھنا اور اس کی حفاظت کرنا ہمارا ڈیوٹی ہے۔ اس کے لیے دن رات پورے پروسیجرز ہوتے ہیں، کوئی پریونٹیو ہم کام کرتے ہیں، کچھ پولیسنگ میں 2 جو ٹولز استعمال ہوتے ہیں، ایک پریونٹیو کا ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے ڈیٹیکٹیو کا۔ تو پریونٹیو میں آپ دیکھتے ہیں پٹرولنگ کرتے ہیں، بیٹوں میں جاتے ہیں۔ ابھی بیٹ سسٹم بہت اچھا آئی جی صاحب کے حکم کے تحت بنایا گیا ہے، آپ دیکھیں گے ہم آپ کو بیٹوں میں وزٹ بھی کروائیں گے۔ اور بیٹ مینجمنٹ الٹیمیٹلی پولیسنگ کا حل ہے، جو ایک ہارڈ کور پولیسنگ جسے ہم کہتے ہیں وہ بیٹ سسٹم ہے، کیونکہ اس میں ہر بیٹ جو ہے وہ اپنے ریکارڈ کے مطابق اور ایک ایک چیز کے پیچھے پھر وہ بیٹ آفیسر کام کر رہا ہوتا ہے۔ سملرلی پٹرولنگ چلے گی۔ ہم آگے ایک اور انیشیٹو لا رہے ہیں جو کہ وردی آئی جی پی صاحب اور آر پی او صاحب کے ویژن کے مطابق ہے، اور وہ ہے کہ ہم اسٹرینتھن کر رہے ہیں بیٹوں کو ود دی ہیلپ آف پٹرولنگ جو ایگلز ہیں موٹر سائیکل نئے، اس سے یہ ہوگا کہ مزید پریونشن ہوگی۔ اس کے بعد ڈیٹیکشن آتی ہے، تو خدا نخواستہ اگر واردات ہو جاتی ہے اس کے باوجود تو پھر ڈیٹیکشن ہے۔ تو ڈیٹیکشن میں الحمدللہ ہمارے بلائنڈ مرڈر تھے، جب میں آیا ہوں تو 2 بلائنڈ مرڈر ٹریس ہو گئے۔ اس میں سر طاہر نے ایک کے اوپر بڑا کام کیا ہوا تھا، کچھ گرفتاریاں باقی تھی، میں نے آنے پہ وہ کروا لی۔ اور اس کے علاوہ ہمارے یہاں پہ 1-2 اور وارداتیں ایسی ہوئی تھیں، وہ بھی ہم نے ٹریس کروا لی۔ کوئی ایسی گروسم واردات اب نہیں ہے سوائے ایک مرڈر کیس ہے، وہ بھی ہم آلموسٹ پہنچ چکے ہیں، جس کے اوپر الحمدللہ وہ بھی کام ہو چکا ہے۔ تقریباً میرے آنے کے بعد کروڑوں میں یہاں پہ ریکوریز ہوئی ہیں الحمدللہ۔ کافی جو جانور برآمد ہوئے ہیں اینیملز تھیفٹ کیس میں، باقی جیولری، گاڑیاں، موٹر سائیکل برآمد ہوئے ہیں، منشیات کے اوپر بھی کارروائی جاری ہے، ویپنز برآمد کیے ہیں، ڈیلی ہوتے ہیں۔ داجل چیک پوسٹ کو بڑا ہم نے افیکٹو کیا ہے، وہاں پہ کافی زیادہ ہم نے ریکوریز کی ہیں، اور ان کو نائلی پر ان کی سرزنش بھی کی ہے، اور ان کو ہم نے باقاعدہ باز پرس بھی کی ہے۔ تو الحمدللہ وہ پورا عمل چل رہا ہے۔ آپ دیکھیں گے کیسے اس کو مزید بہتر کریں گے۔ سوسائٹی کا اس میں بڑا کلیدی کردار ہوتا ہے، اور میڈیا بھی سوسائٹی کا حصہ ہے، تو میڈیا بہت امپورٹنٹ ہے۔ میڈیا جو ہے وہ بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ اگر صحیح لے کے چلے تو سوسائٹی بہت بہتر طرف چل پڑتی ہے۔ تو میں آپ سے بھی ضرور ریکویسٹ کروں گا کہ اس میں اپنا بھی کردار ادا کریں۔ ریفارمز کے حوالے سے ہماری جیسے آپ کو پتہ ہے کہ اس گورنمنٹ کا بھی بہت زیادہ فوکس ہے، اور آئی جی صاحب اس پہ اسپیشل بہت فوکس دے رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہے آفیسرز کا اپنا ایٹیچیوڈ، وہ بہت اچھا ہونا چاہیے۔ آپ کے پاس اگر کوئی ایک بیچارہ پریشان حال آتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کا خیال کریں، اس کے مسئلے کو دور کریں۔ دور نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کے مسئلے کو بڑھائیں مت۔ تو ایٹیچیوڈ ہے وہ، ان کو سب کو بریف کیا ہے کہ کسی قسم کی کسی بھی کلائنٹ کے ساتھ، کسی بھی بیچارہ جو آتا ہے پریشان حال ہے، اس کے ساتھ بدتمیزی برداشت نہیں ہوگی۔ اس کے ساتھ آپ اچھے طریقے سے پیش آئیں، ان کو گھر کا ممبر سمجھیں، ان کو پانی پلائیں،
تھانوں میں ابھی کانسٹیبل گائیڈ لگائے ہوئے ہیں، وہ بٹھاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں. پھر ایف آئی آر جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آئی جی صاحب نے بڑا اسٹرکٹلی اس پہ کیا ہوا ہے، اور ہم بھی سارے کہ فری رجسٹریشن ہو رہی ہے. ایف آئی آر بالکل اب نہیں روکی جاتی. ہاں کوئی غلط ایف آئی آر ہے اس کو ہم روکتے ہیں، وہ ہم نہیں دیتے انٹل اینڈ انلیس پروو نہ ہو جائے کہ ایف آئی آر جینون ہے تو ہم دے دیتے ہیں. لیکن 100% ایف آئی آرز ادروائز ساری ہو رہی ہیں جتنے بھی انسیڈنٹس ہو رہے ہیں. تو جس پہ ڈاؤٹ ہو جائے اس کو اکارڈنگلی رول ریگولیشنس کے مطابق ہم اس کی انکوائری کر کے پھر ہم اس کو جو ہے وہ لاجیکل اینڈ تک پہنچاتے ہیں. تو یہ کلچر میں بہت بڑی تبدیلی ہے. اس کے علاوہ کلچر میں تبدیلی میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو بھی اب یہ ذہن سے نکالنا چاہیے کہ پولیس جو ہے وہ ان کی محافظ ہے، کی دوست ہے. ہمارے پاس آتے ہیں، ہم بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں. لوگوں کو چاہیے کہ ان کے ساتھ اپنی چیزیں بھی شیئر کریں، بات کریں. کوئی ایشو کہیں پہ ہوتا ہے تو ہمیں بتائیں، اس کا سد باب ہوگا. تو لوگ بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کریں اور اس کو لے کے چلیں گے تو پھر یہ چیزیں کامیابی کی طرف جانا شروع ہو جائیں گی. پولیس کی طرف سے میرے خیال ہے کہ اب بہت زیادہ کام کیا جا رہا ہے. ہم نے تھانوں کے اندر جیسے میں نے کہا ہے کہ ایڈیشنل ایس ایچ او لگائے ہیں. ایڈیشنل ایس ایچ او ایک یہاں ایڈمن افسر اسے کہہ لیں آپ، یا بیٹ آفیسر کہہ لیں، ڈیوٹی آفیسر کہہ لیں. وہ 24 گھنٹے تھانے میں ہے. کوئی بندہ بھی جائے گا تو وہ تھانے میں اس کو ضرور ملے گا. یعنی کہ اب بندہ تھانے میں جا کے یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کو آفیسر کوئی نہ ملے، کیونکہ ایسا جو بعض اوقات بزی ہوتا ہے، ریڈ پہ ہوتا ہے، کسی آفس میں گیا ہوتا ہے یا ہائی کورٹ گیا ہوتا ہے، تو پیچھے سے بندہ ایک موجود ہونا چاہیے. اس کو کیٹر فور کرنے کے لیے وہ بندہ موجود ہے. سملرلی ہر وقوع جو ہے یا انسیڈنٹ جو ہے اس کی بیٹ آفیسرز اپنے وقوع کی تفصیلات معلوم کرتے ہیں. اسی وقت اس کی رپورٹ بن جاتی ہے، انکوائری ہو جاتی ہے اور وقتی اس پہ ایکشن بھی ہو جاتا ہے. سو اس سے سپیڈی چیزیں آ رہی ہیں. الحمدللہ پولیس اس پہ کام کر رہی ہے. ہم دن رات سپروائز کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے خدمت مراکز ہیں، مزید بھی بن رہے ہیں، پہلے بنے ہوئے ہیں وہ کام کر رہے ہیں. لوگوں کو فیسیلیٹیٹ ہر طرح سے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور میرا خیال ہے کہ لوگ اب کوئی ایشو ہو تو وہ کھلا ہمیں بتاتے بھی ہیں. مزید اس میں بہتری کی گنجائش یقیناً ہوتی ہے، وہ بھی کی جا رہی ہے. دیکھیں جی، اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی کہیں پر کوئی کرپشن کی چیز آتی ہے تو اس کو بڑی سختی سے نمٹا جاتا ہے. یہ آئی جی صاحب کا یہ اس میں ایک بڑا کلیئر جو انہوں نے ہمیں ڈائریکشن دی ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو انکوریجیبل ہیں، جو کرپٹ اتنے ہیں یا کوئی اس طرح کا بندہ ہے، مائنڈ سیٹ ہی اس کا خراب ہے، اس کو اس ڈپارٹمنٹ سے معافی مانگ لیں کہ وہ جائے کہیں اور کام کرے، ہمیں اس میں ہمارے ڈپارٹمنٹ کو برا نہ کرے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب سے ادھر آؤں ایز سچ کرپشن کا کوئی اس طرح کا کیس میرے سامنے نہیں آیا کہ جیسے کوئی گریو ہوتا ہے، کوئی ایسے مافیا یا کوئی چیز. تو اس طرح کی پولیس میں اب چیزیں الحمدللہ ویسے بھی ختم ہو چکی ہیں. کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اگر کہیں پہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ہو بھی تو اس کے خلاف سخت ایکشن ہوتا ہے. پورے میں اوورال پولیس کی بات کر رہا ہوں اور ادھر بھی انشاءاللہ اسی طرح ہوگا. باقی کچھ میں ایک اور بھی چیز کہتا ہوں، کیونکہ لوگ جو ہیں اس میں پولیس جو ہے بہت سارے امپورٹنٹ کیسز ریزالو کر رہی ہوتی ہے، لوگوں کے آپس میں پرسنل ایشوز ہوتے ہیں. تو بہت ساری پولیس کے ہم کیسز میں جاتے ہیں، اس میں ویسے ایلیگیشنز بھی لگے ہوتے ہیں، جناب اس نے مجھے سنا نہیں ہے، اس نے مجھے میرے ساتھ زیادتی کر دی ہے یا مجھے برائب کیا ہے یا کائنڈ آف. تو وہ بھی ایلیمنٹس ہیں، ان کو بھی ہم ہینڈل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو ہم اطمینان کرائیں. ٹریفک ہے، اٹ از ناٹ جسٹ ٹریفک پولیس سبجیکٹ. ٹریفک میں 3 ایز ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے انجینئرنگ، اس کے بعد ہوتی ہے ایجوکیشن، اور آخر پہ آتی ہے انفورسمنٹ. انفورسمنٹ پولیس نے کرنی ہوتی ہے. اگر ایک روڈ 10 فٹ کا ہے اور وہاں پہ 500 بندہ نکل آتا ہے تو وہ روڈ ٹریفک پولیس کوئی بھی نہیں کھلوا سکتی. اس میں ہوتی ہے کہ سب سے پہلے اس کی انجینئرنگ ٹھیک ہونی چاہیے. تو انجینئرنگ کے لیے بہت سارے روڈز میں ایشو ہوتا ہے کہ کالجز ہیں، سامنے پارکنگ ہی نہیں ہے. یقیناً ہم اپنے طور پہ کرتے ہیں کام، اور آپ دیکھیں گے کہ میں نے جب سے آیا ہوں میں نے ٹریفک کا بھی سٹاف چینج کیا تھا، اور ان کو بھی مطلب تھوڑی سی یونیفارم ڈسپلن کے حوالے سے ان کی ٹریننگ بھی کروائی ہے. اس میں میرا جو اصل میں بڑے شہروں میں بھی رہا ہوں، بنیادی طور پہ ٹریفک سینس جب تک لوگوں میں اس طرح نہ ہو بھرپور طریقے سے، تو اگر ایک بھی گاڑی غلط پارک ہو جائے یا ٹرن لینا شروع کر دے تو وہ ٹریفک رک جاتی ہے. اینڈ اٹ ٹیکس ٹائم. اور اگر ایک گاڑی غلط کسی جگہ پہ گھس جائے، چھوٹی گاڑی ہے جیسے ہمارا شہر ہے تو اس میں گلیاں بہت ہی چھوٹی چھوٹی ہیں، انجینئرنگ اس کی ٹھیک نہیں ہے، کہیں کھمبے لگے ہوئے ہیں، کہیں کچھ لگا ہوا ہے، تو اس میں سے ٹرک گزر ہی نہیں سکتا. اب 2 ٹرک آمنے سامنے کھڑے ہو گئے تو وہ تو بند ہو جانا ہے. تو اس میں یقیناً پولیس اپنا کردار، اور پولیس کی وجہ سے ہی وہ روڈ چلتے ہیں، ادروائز وہ روڈ شاید کئی گھنٹے نہ چلیں. تو وہ پولیس کھڑی ہو کے پھر ان کو مینیج کر رہی ہوتی ہے. تو انجینئرنگ پہلے تو ٹھیک ہو، اور اس کے بعد پھر ان کی ایجوکیشن لوگوں کی ٹھیک ہو، اویئرنیس ہو لوگوں کو کہ ہاؤ ٹو ڈو. ٹریفک کی ایک سینس ہے وہ، لیکن جب تک وہ نہیں ہے ہم اپنا کام کرتے ہیں اور اس کو مزید بہتر کریں گے. ہمارا بھی سارا ضلع اس وقت آئی ٹی بیسڈ ہو چکا ہے. تمام آن لائن ہے ریکارڈ، ہمارے تمام رجسٹر آن لائن ہیں، ہمارا تمام انویسٹیگیشنز آن لائن ہیں.
ایکسیپٹ وہ کوئی ایکسیپشنز ہوں گی ضرور، لیکن باقی سارا ریکارڈ آن لائن ہو چکا ہے. آئی ٹی پہ ہم شفٹ ہو چکے ہیں. باقی آئی ٹی کے حوالے سے جو باقی آئی ٹی انیشیٹیوز ہیں، مثال کے طور پہ ٹیننٹ رجسٹریشن والا ہے، ہوٹل آئی والا ہے، اس کو ہم سمارٹ آئی کہتے ہیں، وہ ہے. اس کے علاوہ ہمارے جو یہ سیف سٹی، میں سیف سٹی کے اوپر کام کر رہا ہوں، انشاءاللہ ہم سیف سٹی ابھی کمپلیٹ کریں گے. اس کے علاوہ جو ہمارے جنرلی موبائلز کے ذریعے ہم لیتے ہیں جیو فینسنگ اور ہماری لوکیشنز، وہ ساری سسٹم ہمارے پاس ہے اور الحمدللہ دیٹ از ورکنگ گڈ، اور اس کو مزید امپروو کریں گے. سنتے تھے ہم کبھی کہ ٹارچر سیل، تو کہیں کسی کی ضرورت نہیں ہے. اب باقاعدہ ہر بندے کی اس پہ آئی جی صاحب بڑے سخت ہیں اور ہم بھی بڑے سخت ہیں، اس پہ عمل کر رہے ہیں سختی سے کہ کوئی بھی بندہ بغیر قانونی حراست کے نہیں رکھا جائے گا. قانونی حراست میں رکھیں اور الٹیمیٹلی اس کو قانونی پروسیجر کریں اور عدالت کے سامنے پیش کریں. جو اس کا لایا عمل ہے عدالت اس کا فیصلہ کرے. وہ ہو رہا ہے، تو وہ انویسٹیگیشن اس کے مطابق چل رہی ہے. اس میں یقیناً لوپ ہولز آ جاتے ہیں. وہ لوپ ہولز کیونکہ یہ کمپلیکس پروسیس ہوتا ہے، اس میں بہت سارے اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں، اس میں مدعی ہوتا ہے، اس میں الزام لایا ہوتا ہے، اس میں وکیل ہوتے ہیں، اس میں پولیس ہوتی ہے، پھر الٹیمیٹلی جوڈیشری کے پاس جاتا ہے. تو جب اتنے ٹیئرز آتے ہیں تو اس میں کچھ چیزیں اگر رہ جاتی ہیں تو وہ ہم سب کنٹینیوسلی بیٹھ کے پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ اور ہماری باقاعدہ میٹنگز ہوتی ہیں اور اس کو امپروو کرتے رہتے ہیں. اور اب چیزیں بہت بہتر ہو چکی ہیں الحمدللہ. کوئی اس طرح کی میرے پاس شکایتیں نہیں آ رہی، کوئی آئے تو ہم اس کو مزید ہینڈل بھی کرتے ہیں، لیکن کوئی گریو ایشوز نہیں ہیں یہاں.